الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ترجمہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں بھی خرید لی، ان کا مال بھی، اور اس قیمت پر خرید لی کہ ان کے لیے جنت ہو۔ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں جس میں مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ یہ جملہ مستأنفہ ہے، شرح کا بیان ہے، اور ایک قرأت میں مجہول صیغہ پہلے ہے، یعنی بعض شہید ہو جاتے ہیں، بعض باقی لڑتے رہتے ہیں۔ اس پر سچا وعدہ کیا ہے تورات، انجیل، قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ بس خوشیاں مناؤ اپنے سودے پر جو اللہ تعالیٰ سے تم نے چکایا ہے، یہی تجارت ہے جو بڑی سے بڑی کامیابی ہے۔ وہ توبہ کرنے والوں یعنی کفر و شرک سے توبہ کرنے والے ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع سجود کرنے والے ہیں، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے ہیں، بری باتوں سے باز رکھنے والے ہیں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایسے ایمانداروں کو خوشخبری سنا دیجیے جنت کی۔ اگلی آیات اس وقت نازل ہوئی جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے اور بعض صحابہ نے اپنے مشرک والدین کے لیے استغفار کرنا چاہا۔ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں۔ اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد یہ لوگ دوزخی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے بخشش کی آرزو کی تھی تو صرف اس وجہ سے کہ اپنا وعدہ پورا کر دیں جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا۔ اس کے مسلمان ہونے کی توقع پر یہ کہہ دیا تھا کہ میں اللہ کی جانب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، لیکن جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے اور ان کے لیے استغفار چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام بلا شبہ بڑے ہی درد مند، عاجزی کرنے والے، بڑے بردبار تھے، مصیبتوں پر صبر کرنے والے تھے۔ اللہ کی یہ شیان نہیں کہ وہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک کہ ان پر وہ ساری باتیں واضح نہ کر دے جن سے انہیں بچنا چاہیے۔ بلا شبہ اللہ کے علم سے کوئی بات باہر نہیں، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون گمراہ کرنے کا مستحق ہے، کون ہدایت پانے کا۔ بلا شبہ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، اور اے لوگوں تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی یار ہے جو حفاظت کر سکے، نہ کوئی مددگار ہے جو تمہیں نقصان سے بچا سکے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پر، مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں بھی پیغمبر کا ساتھ دیا، یعنی تنگی کے وقت بھی جب غزوہ تبوک میں ان کی حالت تھی کہ دو آدمی ایک کھجور میں شریک تھے اور 10 آدمی باری باری ایک اونٹ پر سوار ہوتے تھے اور انتہائی گرمی سے بلبلا کر لید نچوڑ کر پینے پر مجبور ہو گئے تھے، جبکہ ایسی حالت ہو چکی تھی قریب تھا ان میں سے کہ ایک گروہ کے دل ڈگمگا جائیں آپ کے ساتھ چلنے سے انتہائی مشکلات کی وجہ سے، پھر وہ اپنی رحمت سے ان پر سب پر متوجہ ہو گیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب پر بہت شفیق مہربان ہے۔ اور ان 3 شخصوں کے حال پر بھی توجہ فرمائی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ زمین اپنی ساری کشادگی کے باوجود بھی جب ان کے لیے تنگ ہو گئی، وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے تھے، تو ان میں خوشی اور محبت کی رمق باقی نہ رہی تھی۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اللہ سے بھاگ کر کوئی پناہ نہیں مل سکتی مگر خود اس کے دامن میں۔ پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی اللہ کی طرف جھکتے رہا کریں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت توجہ فرمانے والے، بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ تحقیق و ترکیب اشترا کنایا ہے بدل اور عوض سے، ورنہ حقیقی معنی لینا محال ہے۔ مصدران ای وعدہم وعدا وحق ذلک الوعد حقا ومن اوفا، یعنی مخلوق میں بھی وعدہ خلافی کے لوگوں کی عادت کے خلاف ہے تو اللہ کی شان کریمی کے کیسے مناسب ہو سکتا ہے۔ بتقدیر مبتدا ای ہم التائبون من الشرک کا تعلق تائبون کا ساتھ ہے۔ السائحون ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے معنی روزہ کے لیتے ہیں، بلکہ بقول ابن عباس قرآن کریم میں جہاں بھی لفظ سیاحت آیا ہے اس کے معنی روزے کے ہیں۔ ارشاد نبی سیاح امتی السو،
لعمہ ابی طالب شیخین کی روایت ہے کہ ابو طالب کی وفات کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل کلمۃ احاج بہا لک عند اللہ، یعنی کلمہ توحید پڑھ لیجئے، میں اللہ کے سامنے حجت کا موقع مل سکے۔ لیکن ابو طالب نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا لا ازال استغفرک، یعنی جب تک مجھے اللہ کی طرف سے روکا نہیں جائے گا میں تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ واستغفار بعض الصحابہ، چنانچہ ترمذی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو اپنے مشرک ماں باپ کے متعلق استغفار کرتے سنا تو حضرت علی نے اظہار تعجب کیا، لیکن اس صحابی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر حوالہ کر دیا، انہوں نے بھی اپنے مشرک باپ کے لیے استغفار کیا تھا۔ اس بات کا تذکرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن ابن مسعود کی ایک اور روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں ایک قبر پر دیر تک کچھ پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ فرمایا یہ میرے ماں باپ کی قبریں ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں اجازت چاہی تھی لیکن مجھے منع کر دیا گیا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اگر اس آیت کا نزول کئی دفعہ مانا جائے تو یہ سب روایتیں جمع ہو سکتی ہیں۔ البتہ صحیحین کی روایت میں یہ اشکال ہے کہ ابو طالب کی وفات تو ہجرت سے پہلے ہو چکی ہے اور یہ صورت تو سب سے آخر میں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ ابن حجریہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ پہلے ہو چکا تھا لیکن آیت بعد میں نازل ہوئی۔ بموتہ علی الکفر، یعنی کافر ہونا تو معلوم پہلے ہی معلوم تھا مگر یقینی عداوت اور ولایت کا تحقق تو مرنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ عدام توبتی، یہ ایک اشکال کا جواب ہے کہ نبی تو معصوم ہوتا ہے اور مہاجرین و انصار سے اس بارے میں کوئی قصور ہوا نہیں کیونکہ انہوں نے تو ممانعات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع میں ایسے کیا تھا۔ مفسر محقق اسی کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ اصلی توبہ مراد نہیں بلکہ دوام توبہ مراد ہے۔ الذین اتبعوہ، تقریباً 70,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا۔ تمرتن، بلکہ ایک آدمی ایک کھجور کو تھوڑی دیر اپنے منہ میں رکھ کر دوسرے کو دے دیتا، پھر دوسرا بھی ایسے ہی کرتا حتیٰ کہ اس طرح کھجور کی گٹلی نکل آتی۔ اس طرح نچلی ہوئی لید کو کلیجے پر رکھ لیتے تاکہ کچھ ٹھنڈک ہی حاصل ہو جائے۔ ربط آیات، جہاد میں نہ جانے والوں کی برائی کے بعد اب شریک ہونے والے مجاہدین کی فضیلت و تعریف کی جا رہی ہے، پھر ان میں سے بھی کاملین کی زیادہ توصیف کی رہی ہے۔ اس کے بعد آیت ما کان للنبی سے کفار و مشرکین کے ساتھ کامل اظہار بیزاری کیا جا رہا ہے، جیسا کہ شروع صورت میں براءۃ سے بیزاری کا اعلان کیا گیا، گویا اب ان کے لیے استغفار تک سے روکا جا رہا ہے۔ اور چونکہ مشرکین کے حق میں استغفار ناجائز ہے اور ناجائز کام کرنے سے دل میں ایک طرح کی ظلمت پیدا ہو جاتی ہے جس سے پھر گمراہی کا قریبی مادہ پیدا ہو جاتا ہے اور بار بار کرنے سے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے جس سے کسی ایک مومن کا نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ آیت وما کان اللہ لیضل سے ضابطہ بیان فرما کر تسلی دی جاتی ہے۔ اس کے بعد آیت لقد تاب اللہ سے تبوک میں نہ جانے والوں میں سے سچ بولنے والوں کی تعریف کی جا رہی ہے۔ شان نزول، آیت ما کان للنبی کے شان نزول کی طرف مفسر علام خود اشارہ کر رہے ہیں، چونکہ اس ممانعات سے صحابہ کو یہ اشکال ہو رہا تھا کہ ممانعات سے پہلے جو لوگ اپنے مشرک والدین کے بارے میں استغفار کر چکے ہیں ان سے بھی مواخذہ ہوگا۔ اس کی ترتیب میں آیت وما کان اللہ لیضل نازل ہوئی۔ تشریح، جہاد مستقل ایک فضیلت ہے مگر ان خوبیوں سے اور سونے پر سہاگا ہو گیا۔ آیت التائبون کا یہ مطلب نہیں کہ جہاد کے لیے خوبیوں کا ہونا شرط کا درجہ ضروری ہے، کیونکہ بہت سے نصوص میں صرف جہاد پر بشارت آئی ہے، بلکہ ان خوبیوں سے جہاد کے شرط میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ محض جہاد پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائیں بلکہ ان خوبیوں بھی پیدا کریں۔ بذل نفس سے مراد جہاد و قتال ہے، ورنہ حقیقتاً تو بذل نفس نہیں ہو سکتا کیونکہ مرنے کے بعد بھی نفس و روح باقی رہتی ہے۔ انجیل میں جیسا کہ مشہور ہے کہ جہاد کا حکم نہیں ہے، بس انجیل میں اس حکم کا ہونے کا مطلب یا تو یہ ہوگا اس میں امت محمدیہ کے لیے شروع ہونے کی خبر ہوگی، اس سے وعدے کی اطلاع ہوگی، یا مال و نفس خرچ کرنے کی مطلقاً اس میں فضیلت کا ذکر ہوگا جس میں جہاد بھی آ گیا۔ تاہم موجودہ انجیل کے نسخوں میں ان مضامین کا نہ پایا جانا اس لیے دلیل نہیں بن سکتا کیونکہ وہ خود معتبر اور محفوظ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے مشرک والدین کے لیے استغفار۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کے لیے وغفر لأبی انہ کان من الظالمین سے دعا کی تھی، اس کا یہ مطلب ہے کہ واہد ابی انہ کان من الظالمین۔ اس طرح ایک آیت میں یوم یقوم الحساب کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی ہوں گے کہ نیز بخاری میں ہے کہ قیامت کے روز ابراہیم علیہ السلام درخواست کریں گے انک وعدتنی اللہ تخزینی یوم یبعثون فإن خزی ای اخزا الا بعد، اس کے جواب میں ارشاد ہوگا انی حرمت الجنہ علی الکافرین
حکم ہوگا ما تحت رجلیک، حضرت ابراہیم باپ کی شکل بجو کسی نظر آئے گی اور اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ سو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت باپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، بلکہ منشا یہ ہوگی کہ آپ نے مجھے قیامت میں رسوا نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا اور باپ کے جہنم میں جانے سے میری رسوائی ہو رہی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے فرمان کا حاصل یہ ہوگا رسوائی سے بچانے کی صرف ایک صورت نہیں کہ اس کی بخشش کر دی جائے، بلکہ ہم دوسری صورت تجویز کیے دیتے ہیں کہ اس کی صورت مسخ کر دی گئی ہے، اب نہ اسے کوئی پہنچانے گا نہ تمہاری رسوائی ہوگی۔ اب بھی مشرک لوگوں کے استغفار جائز ہے یا نہیں؟ غرض یہ کہ دعائے ابراہیمی کی اس توجیہ کے بعد اب کوئی اشکال باقی نہیں رہتا، دوسروں کو بھی اس کی تقلید جائز ہے۔ دوسرے سورہ ممتحنہ میں اللہ قول ابراہیم فرمایا گیا تمہیں دعائے ابراہیمی کی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ سو مطلب یہ ہے کہ اس قول کا جو ظاہری مطلب سمجھا جاتا ہے اس کی پیروی نہ کریں۔ آیت ما کان اللہ لیضل میں جس طرح ہدایت کے بعد گمراہی کا ہونا وضوء حق کے بعد ہوتا ہے، اس طرح ہدایت سے پہلے گمراہی بھی حق واضح ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے، جیسا کہ آیت وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا سے معلوم ہوا۔ بس یہ تخصیص خاص واقعے کے اعتبار سے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ کا مطلب آیت لقد تاب اللہ علی النبی میں اگرچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ آپ کی مخصوص محبوبیت اظہر من الشمس ہے، لیکن تبرکن صحابہ کا دل خوش کرنے کے لیے آپ کا تذکرہ کیا گیا جو کہ خصوصی عنایات آپ پر متوجہ ہوں گی، ان سے تم لوگ بھی محروم نہیں رہو گے۔ خلاف شرع کام کرنے کی وجہ سے کسی کو سلام کلام بند کرنے کی سزا دینا اب بھی جائز ہے، اور حدیث میں جو 3 دن تک کلام نہ کرنے کی مانعت آئی ہے اس سے مراد یہ ہے کسی دینی رنجش کے بغیر ایسا کرنا جائز نہیں۔ لطائف آیت التائبون میں الاخری میں لوگوں کی بدحالی کا اظہار ہے جو خود کو صالحین کے زمرے میں سمجھتے ہوئے بھی حدود کو ضائع کرتے ہیں، ایسے کلمات بولتے ہیں جو صوفیہ کے نزدیک بھی واقعی ہیں۔ آیت ما کان للنبی سے معلوم ہوا ایمان کے بغیر صرف تبرکات کام نہیں آتے۔ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرابت سے بڑھ کر کیا برکت ہو سکتی ہے، مگر پھر بھی یہ حکم دیا گیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شیخ اپنے مرید کو کسی کام کے کرنے سے منع کرنے کے باوجود اگر خود کرنے پر مجبور ہو جائے تو مرید کے سامنے اجمالاً یا تفصیلاً اپنا عذر بیان کر دے تاکہ وہ اس کی پیروی نہ کرے۔ آیت حتی اذا ضاقت سے معلوم ہوا کہ حسب مصلحت مرید پر شیخ کا تشدد جائز ہے۔ آیت سو مطابع سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت اپنے محبین کے ساتھ یہ ہے کہ خلاف مقام ان سے کوئی کام کے سرزد ہونے پر اگر ان کو ایک خاص قسم کے جواب سے تعدیب و تنبیہ کی جائے، جب وہ اس تلخی چکھ چکتے ہیں تو ان پر کرم کی بارش فرمائی جاتی ہے۔ اگلا رکوع یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین الی آخرہ۔ ترجمہ مسلمانوں کے خوف سے مسلمان خدا کے خوف سے بے پرواہ نہ ہو جاؤ، چاہیے کہ سچوں کے ساتھی بنو۔ مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی اس کے پاس رہتے ہیں ان کو یہ زیبا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیں غزوے کے موقع پر، اور نہ یہ بات لائق تھی کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں۔ جن مصیبتوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چار و ناپسند کرتے ہیں ان سے یہ لوگ اپنا بچاؤ کرنے لگے۔ الفاظ تو یہاں نہیں کہیں مگر مقصود خبر ہے، یعنی جہاد میں نہ جانے سے روکنا اس لیے سبب ہے کہ انہیں جو پیاس لگی ہے، وہ تکلیف جو انہوں نے جھیلی ہے، جو بھوک لگی ہے اللہ کی راہ میں، اور وہ قدم جو چلتا ہے ایسا چلنا جو کفار کے لیے غیظ و غضب کا باعث ہوتا ہے، دشمنوں کی جو خبر لی انہیں قتل کیا یا گرفتار کیا یا لوٹا، ان سب پر ان کے نام ایک نام لکھا گیا، اس کے مطابق انہیں بدلہ ملیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نیک کرداروں کو اجر کبھی ضائع نہیں کرتا، اور وہ کوئی رقم خرچ کرتے ہیں چھوٹی یا بڑی اور کوئی میدان چل کرتے نہیں کر پاتے مگر ان کے نام کی نیکی لکھی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما دے۔ یعنی جو کچھ انہوں نے کیا اس کا اجر چونکہ تبوک میں نہ جانے پر لوگوں کو جڑا دیا گیا تھا، اس لیے پھر بعد میں کسی موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کوئی فوجی دستہ بھیجنا چاہا تو سب نکل کھڑے ہوئے۔ اس پر آیت نازل ہوئی۔ مسلمانوں کو یہ نہیں چاہیے کہ جہادی مہم کے لیے سب ہی نکل کھڑے ہوں، بس ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک مختصر سے ایسا نکل جایا کرے، باقی لوگ ٹھہرے رہیں تاکہ یہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں۔ جب یہ لوگ جہاد سے نبٹ کر اپنی قوم کی طرف واپس آ جائیں تو لوگوں کو ڈرائیں، جو احکام انہوں نے خود سیکھے ہیں وہ دوسروں کو سکھلا کر تاکہ وہ لوگ بچیں اللہ کے عذاب سے، شرعی احکام کی پابندی کر کے اور ممانعاتوں سے بچ کر۔ ابن عباس کی رائے ہے کہ یہ حکم معمولی لڑائیوں کے متعلق ہے، لیکن پہلی آیتیں جن میں نہ جانے پر سرزنش کی گئی وہ اس وقت ہے کہ جب وہ نفس نفیس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں۔ مسلمان ان کافروں سے جنگ کرو جو تمہارے آس پاس ہیں، یعنی جو زیادہ نزدیک ہوں، سب سے پہلے ان سے چاہیے کہ وہ تمہاری سختی محسوس کریں، ان پر سختی کرو اور یاد رکھو
اللہ ان کا ساتھی ہے جو متقی ہیں۔ جب قرآن کی کوئی صورت اترتی ہے تو ان میں سے بعض منافقین کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے تمسخر کے طریقے پر، اس صورت نے تم سے کسی کے ایمان میں ترقی دی ہے؟ حق تعالیٰ فرماتے ہیں سو حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کا ایمان تو ضرور زیادہ کر دیا ہے اور اس پر خوشیاں منا رہے ہیں جن کے دلوں میں اعتقاد کی کمزوری ہے۔ بلا شبہ اس صورت نے ان کی ناپاکی پر ایک اور ناپاکی بڑھا دی ہے۔ ان آیات کا کفر کرنے کی وجہ سے کفر دگنا ہو گیا، وہ کفر کی حالت میں مر گئے اور کیا انہیں دکھلائی نہیں دیتا؟ یہ لوگ کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسے رہتے ہیں، آئے سال ایک دو مرتبہ کے سالی بیماریوں میں، پھر بھی باز نہیں آتے اپنے نفاق سے اور انہیں نصیحت پکڑتے ہیں۔ جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے جن میں ان کا ذکر ہوتا ہے پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، بھاگنے کی سوچتے ہوئے کہنے لگتے ہیں کہ تم پر کسی کی نگاہ تو نہیں پڑی؟ جب تم کھڑے ہوئے تھے پر اگر کسی نے نہیں دیکھا تو کھڑے ہو گئے، ورنہ ٹھہر جاتے ہیں پھر چل دیتے اپنے کفر کی طرف۔ اللہ نے ان کے دل ہی پھیر دیے ہدایت سے، کیونکہ یہ لوگ سمجھ بوجھ سے کورے ہو گئے، غور نہ کرنے کی وجہ سے حق کو نہیں سمجھتے۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائیں جو تم ہی میں سے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری ہی ہم جنس ہیں۔ ان پر بہت ہی شاق گزرتا ہے تمہاری رنج اور تکلیف، یعنی تمہاری تکلیف مشقت مصیبت سے دوچار ہونا انہیں کھٹکتا ہے۔ وہ تمہاری بلائی ہدایت کے بڑے خواہشمند ہیں، وہ مومنوں کے لیے شفقت رکھنے والے ہیں، مسلمانوں کا بھلا چاہتے ہیں۔ اس پر بھی اگر یہ لوگ سرتابی کریں تو ان سے کہہ دو میرے لیے اللہ کا سہارا بس کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ خاص طور پر عرش کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ ساری مخلوق میں سب سے بڑھ کر ہے۔ حاکم نے مستدرک میں ابی ابن کعب سے روایت کی ہے کہ سب سے آخری آیت لقد جاءکم رسول الی آخری ہے، تحقیق و ترکیب مع الصادقین میں مع بمعنی من، چنانچہ قرأت شاذہ میں بھی من کے ساتھ ہے، چونکہ آیت میں صادقین کی معیت کا حکم دیا جا رہا ہے جس سے ان کی بات کا ماننا لازم ہوا، پس اس سے اجماع کا حجت ہونا معلوم ہوا۔ بِأَن تلمسوا الصدق، اس میں صادقین کی معیت کی صورت تجویز کی گئی ہے۔ ولا یرغب، یعنی پیغمبر جس کو پسند کرے انہیں اس سے ناگوار نہیں سمجھنا چاہیے۔ کبیر کی رائے یہی ہے، لیکن ابو سعود کہتے ہیں کہ جو شدائد و تکالیف آپ کو اٹھانی پڑتی ہیں تم بھی اپنے نفس کو ان سے بچانے کی کوشش نہ کرو۔ بِأَنفُسِہِم میں بات عادیہ کے لیے ہے، عَمَّا رَضِیہِ لِنَفْسِهِ، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن مشقتوں کو گوارا فرماتے ہیں تم اپنا دامن مت بچاؤ۔ موتا مصدر میمی ہے، یعنی بمعنی وطا یا ظرف مکان ہے۔ ای اجرہم، جلال مفسر اشارہ کر رہے ہیں کہ ضمیر کے بجائے یہاں اسم ظاہر کیا گیا مدح کے خیال سے۔ صاحب کشاف ولا یطعون کے تعداد میں لکھتے ہیں، اس سے اصحاب ابو حنیفہ استدلال کرتے ہیں کہ لڑائی ختم ہونے کے بعد بھی اگرچہ کچھ فوجی دستے کمک کے طور پر پہنچے تو انہیں بھی شریک غنیمت کیا جائے گا، کیونکہ ان کی آمد سے بھی دشمنوں پر ایک دھاک بیٹھی ہے اور ان میں غیظ پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عامر کو غنیمت کا حصہ دیا تھا، حالانکہ وہ لڑائی کے بعد پہنچے تھے۔ اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مہاجرین کو کچھ حصہ دیا تھا، جبکہ انہیں اکرمہ بن ابو جہل کی سرگردی میں امیہ اور زیاد ابن ابی لبینت کے پاس 500 سواروں کے ساتھ بھیجا تھا، حالانکہ یہ فتح کے بعد پہنچے تھے۔ لیکن امام شافعی اس سے متفق نہیں ہے۔ صاحب کشاف نے بھی اس اختلاف کا ذکر کیا ہے لیکن آیت سے تعارض نہیں کیا۔ فلولا نفر، اس آیت کی دو توجہ ہو سکتی ہے، کہ ایک لیے تفقہوا اور لینذروا، اور راجاؤں کی ضمیریں طائفہ کی طرف لوٹائے جائیں، اور قوم سے مراد فرقہ، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا برعکس لیا جائے۔ پہلی صورت کا ماحصل یہ ہوگا کہ سب مسلمانوں کو ایک دم تعلیم ہی میں نہیں لکھنا چاہیے کہ جہاد وغیرہ کے دوسرے شعبے تشنا پڑ جائیں، بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہر بڑی جماعت میں ایک چھوٹی جماعت کو تحصیل علم کے لیے باہر نکلنا چاہیے، تاکہ یہ جاننے والے لوگ دین کی سمجھداری پیدا کر کے آئیں اور اپنی پسماندہ قوم کو آ کر راہ راست ملائیں۔ بس ایسی صورت میں شاید سے فقہ کا فرض کفایہ ہونا معلوم ہوا، اور یہ کہ خبر واحد عمل کے لیے حجت ہوتا ہے، ورنہ ماننا پڑے گا کہ چھوٹی جماعت کی خبر مفید عمل نہیں ہے۔ قاضی بزاوی کی رائے یہی ہے۔ فخر الاسلام کہتے ہیں کہ اس آیت سے فقہ کا استحباب معلوم ہوا، اور یہ کہ عمل کرنا فقہ میں داخل ہے، نہیں خبر واحد کا اور واجب العمل ہونا لازم ہے۔ دوسری صورت ما حاصلہ کا یہ ہے کہ جہاد میں شریک نہ ہونے پر جو ملامت کی بچھاڑ ہوئی تو صحابہ اس قدر ڈر گئے کہ ایک دم سارے جہاد میں لگ گئے اور احکام کی تعلیم و تعلم یکسر چھوڑ دیا۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ ایک جماعت جہاد میں چلی جائے، بقیہ لوگ تعلیم و تعلم میں لگے رہیں، کہ یہ بھی جہاد اکبر ہے۔ غرض کے دونوں صورتوں کی تقسیم پر زور دیا
دیا گیا۔ اس دوسری صورت میں خبر واحد کا حجت ہونا تو معلوم نہیں ہوا مگر مشہور کا حجت ہونا ثابت ہو گیا، اور یہ کہ جہاد فرض کفایہ ہے اور فقہ کا حاصل کرنا بھی فرض کفایہ ہے۔ نیز یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آیت کار اس وقت کے لیے جب تک کہ نفیر عام نہ ہو کہ جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے، اور تفقہ کا معنی اجتہاد کے ہے جو فرض کفایہ ہے۔ لہٰذا ضروری مسائل کا سیکھنا وہ فرض عین ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ حدیث کی روح سے بالسرایا 100 سے زائد اور 500 سے کم تعداد فوجی دستے کو سریہ کہتے ہیں۔ جو 800 تک پہنچے اسے منصر کہتے ہیں، جو اس سے بڑھ کر 4000 تک پہنچے اسے جیش کہا جاتا ہے، اور اس سے زیادہ کو حجفل کہتے ہیں۔ جن فوجی دستوں میں سے بنفس نفیس آپ شریک نہیں ہوئے تھے ان کی تعداد 47 ہے۔ جن غزوات میں حضور پاک سے خود تشریف لے گئے ان کی تعداد 27 ہے۔ اس میں سے 8 غزوات میں جنگ بھی ہوئی۔ قاتل، یہ آیت دوسری آیت قاتل المشرکین کافہ کے لیے ناسخ ہے، بلکہ جنگی آداب تعلیم کے لیے، کیونکہ درجہ و درجہ جنگ ہوگی تو دور و پاس کے سب دشمنوں سے جنگ ہو جائے گی۔ یہی کافہ کا مطلب ہے۔ چنانچہ آپ نے اسی اصول پر جنگ کیا اور اپنی قوم سے نپٹے، پھر باقی عرب والوں سے نبرت آزما ہوئے، اس کے بعد اہل کتاب سے، پھر روم والوں سے لڑے۔ اس طرح آپ کی وفات کے بعد صحابہ چلیں، یعنی ای اغلظو، یعنی سبب بول کر سبب مراد دیا گیا ہے۔ فی ما ذکرہ ہوا مفصل علام نے کہہ کر اشارہ کر دیا کہ اس میں تکرار نہیں ہے۔ نظر بعضهم، یعنی آنکھیں مٹکا کر ایک دوسرے کی طرف اشارہ بازی کرتے ہیں، مسلمانوں سے نظریں بچانا اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ ہنستے ہنستے ان کے پیٹ بل پڑ جاتے ہیں۔ العرش العظیم آسمانی مخلوق کی توافقہ اور قبلہ اور دعا۔ اس تفسیر پر اعتراض ہے کہ عرش کرسی کے علاوہ کوئی چیز ہے، اور یہ کہ کرسی عرش کے علاوہ کوئی چیز ہے، اور یہ کہ کرسی عرش سے چھوٹی ہے۔ اس تفسیر سے دونوں کا ایک ہونا معلوم ہوتا ہے۔ جواب یہ کہ مسئلہ اختلافی ہے، بعض دونوں لفظوں کے ایک ہی معنی بدلاتے ہیں، لیکن مشہور یہ ہے کہ عرش اور کرسی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ربط آیات، پچھلی آیات میں جو مجاہدین اور تائبین کی تعریف کی گئی تھی اس کا مدار چونکہ تقوی اور اخلاص پر تھا، اس لیے آیت یا ایھا الذین آمنوا سے اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آگے آیت ما کان لأہل المدینہ میں جہاد میں نہ جانے والوں پر ملامت اور مجاہدین کی فضیلت دونوں کو یکجا جمع کیا جا رہا ہے، چونکہ اس ملامت سے جہاد کی عینی فرضیت کا شبہ ہو سکتا تھا، اس لیے آگے آیت وما کان المؤمنون میں اس کا دفیہ کیا جا رہا ہے کہ فی نفسی تو جہاد فرض کفایہ ہے، مگر امام وقت کے حکم سے ہر شخص پر فرض عین ہو جائے گا۔ اوپر کی آیات میں جہاد کی ترغیب دی گئی تھی۔ آیت یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا میں جہاد کی ترغیب بیان کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آیت وَإِذَا أُنزِلَتْ سورہ میں قرآن کریم کے ساتھ منافقین کے تمسخر کو مع جواب و عتاب کے ذکر کیا جا رہا ہے، اور چونکہ سورہ توبہ قرآن کریم کی آخری صورتوں میں سے اس لیے خاتمے پر حجت قائم کرنے، دعوت پوری کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، خصوصیات، کمالات کو بیان کیا جا رہا ہے، جس میں ایک طرف نہ ماننے والوں کی ملامت ہے کہ ایسی قدسی صفات رات کو بھی نہیں مانتے، دوسری طرف ماننے والوں کی قدر افزائی پر ابھارا جا رہا ہے کہ آپ کی مزید قدردانی کرو۔ شان نزول، قاضی بیضاوی نے آیت لا یرغبوا بانفسہم کے ذیل میں لکھا ہے کہ ابو خیثمہ صحابی اپنے باغ میں پہنچے۔ ابو خیثمہ اپنے باغ میں پہنچے تو ان کی حسین بیوی نے ان کے لیے ایک ٹھنڈی جگہ فرش بچھایا اور ٹھنڈا پانی اور کھجوریں پیش کی۔ ابو خیثمہ نے نعمتوں پر جو نظر ڈالی تو بے ساختہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گئے، کہنے لگے ذل ذلیل و رد و یعنی و ماء بارد و امرأۃ حسنہ و رسول اللہ فی الزح والربح ما ھذا بخیر، یعنی کس قدر گنا سایہ، پکی کھجوریں، ٹھنڈا پانی، خوبصورت عورت مجھے میسر ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اور گرم لو میں چل رہے ہوں گے، یہ بات میرے لیے کیسے مناسب ہو سکتی ہے؟ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور تیر و تلوار اور سواری لے کر ایک دم ہوا ہو گئی۔ رسول اللہ کی تلاش میں نکلے، آپ نے سفر تبوک میں نظر اٹھا کے دیکھا تو گرد و غبار اڑاتے ہوئے کوئی سوار آ رہا ہے، زبان مبارک سے نکلا ابا خیثمہ ہوں گے، دیکھا تو واقعی وہی نکلے، آپ بڑے خوش ہوئے اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ آیت وما کان المؤمنون کے آخری کے شان نزول کی طرف مفسر حقاق اشارہ کر رہے ہیں۔ تشریح، جہاد ضرورت کے موقع پر فی نفسہ فرض کفایہ ہے۔ آیت وما کان المؤمنون کا حاصل یہ ہے کہ جہاد فی نفسہ تو فرض کفایہ ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ لوگ اس فریضے کو انجام دیں، کچھ لوگ دین کے دوسرے کاموں مثلاً احکام کی تعلیم و تعلم میں لگیں۔ ایک دم سے سب لوگ اس میں لگ جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون رہے گا؟ آپ پر جو وحی کا نزول ہوگا اس سے استفادہ کی کیا صورت ہوگی؟ کچھ لوگ اس کام کے لیے بھی وقف رہنے چاہیے۔
یہ پہلو تو دینی مصلحت کا ہوا، لیکن دنیاوی مصلحت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ سب جہاد پہ نہ چلے جائیں، ورنہ دارالاسلام دارالخلافہ خالی رہ جائے گا، جس سے دشمنوں کے حملہ آور قابض ہو جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ غرض یہ کہ ان دونوں مصلحتوں کی رعایت، دونوں نقصان سے حفاظت ضروری ہے، اور دینی تفقہ کے لیے باقی ماندہ لوگوں کی تخصیص یہ ہے کہ اکثر تحصیل علم شہر میں اور قیام کی حالت میں ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ بنفس نویس خود بھی تشریف لے جائیں تو پھر جہاد ہر شخص پر فرض عین ہو جائے گا، اور اس صورت میں چونکہ صحابہ کو آپ کی ہم رکابی حاصل ہوگی، اس لیے نقصان تعلیم کا خطرہ بھی درپیش نہیں ہوگا۔ امام وقت کے اذن عام کے بعد اب بھی یہی ہو ترتیب جہاد اور آیت یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین، جہاد کی ترتیب کا ذکر ہے کہ اپنے قریب سے کام شروع ہونا چاہیے، قریبی دشمن کو چھوڑ کر دور کے دشمنوں سے نمٹنے میں جو نقصانات ہیں وہ ظاہر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے غزوات کی ترتیب بھی اسی طرح رہی ہے۔ مرتن و مرتين میں یہ خاص عدد مراد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ آئے سال ان پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں، کبھی ایک بار اور کبھی بار بار، عام اور خاص دونوں طرح کی، مگر ان پتھروں کے جھونک نہیں لگتی اور ان کی آنکھیں کے کھلنے کا نام نہیں لیتی۔ عرش کی عظمت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا سے کئی گنا بڑا آفتاب ہے، لیکن دیکھو اس آسمانی دنیا پر سورج کی جو حیثیت ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہے، پھر آسمان اول، پھر دوسرے آسمان کے سامنے، پھر تیسرے کے آگے ہے۔ جس طرح ان سارے آسمانوں کا مجموعہ کرسی کے سامنے ایسا ہے جیسے ایک بڑی ڈال میں 7 درم ڈال دیے جائیں، پھر کرسی عرش الہی کے آگے وہی نسبت رکھتی ہے۔ اعلی حیت کے اعتبار سے مرکز عالم سے فلک الافلاک کے مکر تک 10,05,73,845 کوس کا فاصلہ ہے، اور فلک الافلاک کے مہدب تک کا فاصلہ تو اہل رصد کو اب تک معلوم نہیں ہو سکا۔ نیز حیت دان یہ ثابت نہیں کر سکے کہ فلک الافلاک سے اوپر کچھ نہیں ہے، البتہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش سے اوپر کوئی جسم نہیں ہے۔ بس اگر فلک الافلاک عرش کے علاوہ کوئی چیز ہے تو عرش یقیناً فلک الافلاک سے بھی اوپر ہوگا، بس کیا ٹھکانا ہے اس کی عظمت و بڑائی کا۔ فسبحان ذی الملک والملکوت والکبریاء والجبروت ورب العرش العظیم۔ اس صورت کے تمام مطالب اپنی اصلی حیثیت میں اس وقت تک واضح نہیں ہو سکتے جب تک یہ حقیقت پیش نظر نہ ہو کہ تمام تر یہ صورت امت کے نام ایک دوائی پیام تھا، اور احکام و مواعظ سے اصل مقصود مستقبل کے پیش آنے والے معاملات ہیں، نہ کہ موجودہ حالات۔ یہ اصل پیش نظر رکھ کر صورت کے تمام احکام پر دوبارہ نظر ڈالو، صاف واضح ہو جائے گا کہ آئندہ مرحلوں کے لیے لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ لطائف آیات یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ سے صحبت صالحین کی ترغیب معلوم ہوتی ہے، اور آیت وما کان المؤمنون سے معلوم ہوا کہ دینی مہمات کا اہتمام و انصرام اسی طرح ہونا چاہیے کہ دوسری ضروریات حتیٰ کہ معاشیات کے انتظام میں بھی خلل نہ پڑے۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین میں یہ بات مستنبط ہوتی ہے کہ سب سے قریبی دشمن نفس ہے، اس لیے اسی سے مجاہدے سے جہاد کی ابتدا کرنی چاہیے۔ آیت اولا یرون سے معلوم ہوا کہ بلا اور مصیبت کی حکمت توجہ الی اللہ ہے۔ آیت لقد جاءکم رسول سے معلوم ہوا کہ شیخ جو نائب رسول ہوتا ہے اس میں بھی یہ صفات ہونی چاہیے۔ اس طرح سورہ توبہ ختم ہوئی۔